اس طرح استعمال نہیں کیا جیسا کہ عمران صاحب نے کیا ہے، اور جو لوگ عمران صاحب کو پیسے دیتے ہیں وہ پھر اپنا ایجنڈا بھی پورا کراتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ 25 مئی کو کشمیر کے ایک بہادر بیٹے یاسین ملک کو بھارت سزا دینے جا رہا ہے۔ بھارت اپنی عدالت سے یاسین ملک کے مقدمے کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے، اور اس دن پوری قوم توقع کرتی تھی کہ پاکستانی قوم مل کر اس ظالمانہ اقدام کی نہ صرف مذمت کرے گی بلکہ یکجہتی کے ساتھ کشمیر کے عوام اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنی یکجہتی کا پیغام دے گی۔ لیکن عمران نیازی صاحب نے بھارت کو بیل آؤٹ دینے کے لیے، عمران نیازی صاحب نے اس واقعے کو اکلپس کرنے کے لیے، اسے دھندلانے کے لیے اپنے دھرنے کی کال دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کا وہ ظالمانہ قدم کہ جس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے تھی، وہ میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت ہونا چاہیے تھا، وہ بین الاقوامی میڈیا میں بھرپور طریقے سے ہماری مذمت کی کوریج حاصل کرتا، اس بھارت کے ظالمانہ واقعے کو دھندلانے کے لیے عمران صاحب نے ایک ایسا ڈسٹریکٹیو ہتھ کنڈا استعمال کیا جس سے صبح سے شام تک ان کے فساد اور ان کے فسادی جتھے وہ نیوز کو اور سکرینز کو کیپچر کرتے رہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ مقصد پورا ہوا تو عمران نیازی صاحب آرام سے گھر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اور فیلڈ لیڈر ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ پاکستان کے اندر دشمن کی ہائیبریڈ وار کے انسٹرومنٹس کی شکل بن چکے ہیں۔ ہمارے دشمن عمران نیازی کے ذریعے سے پاکستان کو انٹرنلی ویک اور انٹرنلی کھوکھلا کر کے امپلوڈ کرنے کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عمران نیازی صاحب سے پاکستان کی معیشت پہ وار کرایا گیا۔ میں پی ٹی آئی کے کسی بھی دانشور کو، ان کے کسی بھی اکنامک مینیجر کو کہتا ہوں آ کے اس بات کا جواب دے کہ آج پاکستان کا خزانہ خالی کیوں ہے۔ 75 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں بحیثیت پلاننگ منسٹر، کہ 75 سال میں پہلی دفعہ جو بربادی عمران نیازی کر کے گئے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے فائنانس نے چوتھے کوارٹر میں زیرو ایلوکیشن کیے پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے۔ ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد پاکستان پہ پابندیاں لگیں، لیکن پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے ریوائز ضرور کیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی کوارٹر میں زیرو ایلوکیشن ہوئی ہو۔ پاکستان نے بدترین حالات کا سامنا کیا، لیکن کبھی بات یہاں تک نہیں پہنچی تھی کہ ہم نے فائنل کوارٹر کے اندر فائنانس کی طرف سے یہ سنا ہو کہ دیر ول بی زیرو ریلیز، چونکہ وہ ڈیفیسٹ کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ڈیفیسٹ، ایک ایسا خسارہ عمران نیازی صاحب پاکستان کے گلے کا پھندا بنا کے چھوڑ گئے ہیں کہ جس کی گانٹھیں اب ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ دنیا میں بے شمار ملک ہیں جو اس سے بھی زیادہ بحرانوں میں گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا حل تلاش بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو۔ یقیناً کچھ کٹھن اور مشکل فیصلوں کے ساتھ ہم اس مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے، اور ہماری حکومت جو تھوڑی ٹائم لے رہی ہے وہ صرف اس لیے لے رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی جو پہلے ہی
عمرانی مہنگائی کا شکار ہے اس پہ کم سے کم بوجھ مزید ڈالا جا سکے. لیکن ملک کی معیشت کو تباہ کرنے والا لیڈر آج اگر عوام میں 4 سال کی حکمرانی کے بعد، سیاہ اور سفید کی حکمرانی کے بعد، جس کو اتنا طاقتور اقتدار ملا کہ سارے مقتدر حلقے اس کی پشت کے اوپر تھے، عدلیہ ابھی بھی اس کو احترام دے رہی ہے اور اس وقت تو بے حد احترام اسے حاصل تھا، میڈیا کا گلا گھونٹا ہوا تھا، کوئی میڈیا سے اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا، مجھ سمیت تمام اپوزیشن جیلوں کے اندر ڈال دی تھی. اتنا صاف راستہ تو پاکستان میں کسی حکومت کو نہیں ملا. اتنی ہوائیں جہاز اڑانے کے لیے اتنے بڑے بڑے بلور لگا کے تو کسی حکومت کو نہیں دی گئیں، پر اس حکومت کا جہاز اڑ نہیں سکا چونکہ کپتان اناڑی بھی تھا اور نالائق بھی تھا. تو ایک ایسا بندہ جو 4 سال حکمرانی کر چکا ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے، آج 4 سال کے بعد یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس نے 4 سال میں کیا کیا. ملک کی کوئی ایک سمت سیدھی کی، کوئی ایک معاشی اصلاح، اکنامک ریفارم نافذ کی، کوئی ایک منصوبہ، سنگل پروجیکٹ عمران نیازی صاحب آپ بتا دیں which was conceived by your government and completed during your 4 years. ایک منصوبہ آپ نہیں انگلی رکھ سکتے کہ ہم نے اس منصوبے کو کنسیو کیا اور اس منصوبے پہ مکمل عمل کر کے دکھایا. ہم نے الحمدللہ درجنوں میگا پروجیکٹس اپنے 5 سال کی مدت میں کمپلیٹ کر کے دکھائے لوگوں کو. 2 سالوں میں سائیوال پاور پروجیکٹ، پورٹ قاسم پاور پروجیکٹ، RLNG کے 3 منصوبے، کراچی حیدرآباد موٹر وے، لاہور ملتان موٹر وے، ملتان سکھر موٹر وے، گوادر کوئٹہ ہائی وے، اسی طرح ہزارہ ایکسپریس وے، 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنا دیں، درجنوں یونیورسٹیز کے کیمپس کھڑے کر دیے. ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا 4 سالوں میں، سوائے رونے کے، سوائے گالیاں دینے کے، سوائے الزام تراشیاں کرنے کے. عمران نیازی صاحب آپ نے کیا کیا؟ آج آپ کی اس منفی سیاست کی قیمت 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں کہ جس کی سزا آپ اس تباہ حال معیشت کی صورت میں انہیں دے گئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس میں جو کوئی کسر رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پھر موقع دے دیا جائے؟ توبہ کریں. عمران نیازی صاحب آج پاکستان میں ایک نفسیاتی جنگ کے اعلی کار ہیں. یہ ایک ایٹمی طاقت کی نفسیات کو تباہ کرنے کے لیے مسلط کیے گئے ہیں. میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا. جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے اسے کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. کس آزادی کی باتیں کرتے ہو؟ کون سا غلام پاکستان؟ پاکستان غلام نہیں ہے. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. بلکہ عمران نیازی صاحب آپ پاکستان کو غلامی کی طرف دھکیل کر گئے ہیں. جب آپ تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیں گے، 4 سالوں میں 20,000 ارب سے زیادہ قرضے لیں گے اور ان قرضوں کے عوض کوئی پیداواری صلاحیت نہیں پیدا کریں گے، بلکہ ان قرضوں کے عوض آپ اپنے پیدا کردہ خساروں میں وہ سارے قرضے جھونک دیں گے، تو آپ پاکستان کی خود مختاری کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کی انڈیٹڈنس بڑھائی ہے تو آپ نے پاکستان کی خود مختاری گھٹائی ہے. تو جو لیڈر پاکستان کی سوورنٹی کو اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ ڈال کے گھٹا گیا ہو، آج وہ آزادی کے نعرے لگائے، یا اس کا دماغ چل گیا ہے وہ سمجھتا ہے، یا پھر قوم کا دماغ چل گیا. اور میں اس بات پہ بھی ضرور کچھ کہنا چاہوں گا کہ جو ہائیبریڈ وارفیئر ہے، جو آپ اکثر، ہمارے آرمی چیف بھی اس پہ اظہار خیال کرتے ہیں
ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بھی قوم کو بتاتے ہیں، ہائیبرڈ وار میں گولی نہیں چلائی جاتی، ہائیبرڈ وار فیک نیوز کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے کے اندر کانفلکٹس پیدا کیے جاتے ہیں، جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے کے اندر شہریوں اور اداروں کے درمیان بد اعتمادیاں بڑھائی جاتی ہیں، جھوٹی خبروں کے ذریعے قومی اداروں کو متنازع بنایا جاتا ہے، ان کا کردار ختم کیا جاتا ہے، جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے کے اندر کنفیوژن، ڈسکارڈ، انارکی پھیلائی جاتی ہے، اور یوں ٹارگٹ کنٹری انٹرنلی امپلوڈ کرتی ہے۔ آپ عمران نیازی صاحب کی سیاست دیکھ لیں، پہلے دن سے یہ پاکستان کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلانے کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں۔ اگر کسی لیڈر کو دنیا میں منفی پروپیگنڈا، گالیاں دینے اور اپنی قوم کی سیلف اسٹیم کو تباہ کرنے پر نوبل انعام ملنا چاہیے تو وہ عمران نیازی صاحب ہے۔ ستیہ ناش، بیڑا غرق، ہر چیز ستیہ ناش، فلانا بیڑا غرق، فلانا چور، فلانا ڈاکو۔ وزیر اعظم جس فورم پہ جائے، پاکستان بڑا کرپٹ ملک ہے، پاکستان بڑا منی لانڈرر ملک ہے۔ عمران نیازی صاحب، Pakistan is as honest as any other country and Pakistan is as corrupt as any other country. We are a normal country. آپ دنیا کے سامنے پاکستان کی کیا پہچان کرانا چاہتے ہیں؟ ہم ایک نارمل کنٹری ہیں، ہم کوئی بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا سے کوئی گئے گزرے ملک نہیں ہیں، لیکن آپ جیسے لیڈر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے لوگوں کا اپنے ملک سے اعتماد اور ایمان متزلزل کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی منفی سیاست کو کل لوگوں نے مسترد کر دیا ہے۔ میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے شعور کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے کل عمران نیازی کی منفی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ آپ کو ابھی اتنی مار پڑ چکی ہے، اتنی آپ مار کھا چکے ہیں، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کون سے آزاد پاکستان، کون سی ٹیم ہے آپ کے پاس؟ مجھے ذرا 4 بندوں کے نام گنا دیں کہ یہ 4 بندے ہیں جو آزاد پاکستان بنائیں گے۔ میں اس سے پہلے آپ سے پوچھا کرتا تھا کہ 3 بندوں کا نام بتا دیں جو آپ کی ٹیم میں ہوں جو نیا پاکستان بنائیں گے۔ نالائکوں کے ٹولے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، مافیاز کے ایجنٹ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، لوٹ مار کرنے والے بندے سارے اپنی کابینہ میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد قوم کو مسالہ بیچا ہوا ہے کہ میں آزاد پاکستان بناؤں گا۔ کون سا آزاد پاکستان آپ بنائیں گے؟ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے، بلکہ 2 باتیں، پاکستان کی سوسائٹی میں پولرائزیشن تھی، لیکن عمران نیازی اب اس پولرائزیشن کو پاکستان کے قومی اداروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دشمن کا ایجنڈا ہے جو عمران نیازی پورا کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ، یہ وہ ادارے ہیں جو سیاست سے بالا تر ہیں۔ عمران نیازی شعوری طور پہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے ہمارے ان اداروں کو